بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم بھائیو، نکاح کے مسائل اور نکاح کے بعد طلاق اور طلاق کے بعد بھی اور بھی بہت سے مسائل جو اس سے جڑے ہوئے تھے، یہ سب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب جو مسئلہ ذکر کریں گے وہ اسی نکاح سے ہی تعلق رکھتا ہے، نکاح کے مسئلے سے ہی جوڑ کر کے یہ مسئلہ بھی لوگ پیش کرتے ہیں فقہی کتابوں میں۔ وہ مسئلہ ہے بیوی کے نفقے کا مسئلہ۔ تو ہم یہاں صرف بیوی کے نفقے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ عام نفقات کی بات بھی، چونکہ اب نفقے کا مسئلہ آیا تو اصل یہ بیوی کے نفقے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو نکاح میں اس کو ذکر کرتے ہیں، نکاح کے مسائل میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اسی سے چونکہ جڑے ہوئے نفقے کے کچھ اور مسائل بھی ہیں، تو وہ زیادہ مسائل نہیں ہیں، تو چونکہ اس سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ مسئلہ بھی ساتھ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نفقہ کے ابھی یہ جو مسائل آئیں گے نا، یہ نفقہ کے مسائل۔ نفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں تو اصل نفقہ کے معنی کسی چیز کو ختم کر دینا، یعنی اسے استعمال کریں جس سے وہ چیز ختم ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں نفقہ۔ اس لیے اس کے اندر ہلاک کر دینے، ختم کر دینے، اور جو ہے موت کا معنی، یہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں لفظ کے اندر۔ تو میرا تو یہاں جو درس ہے یہ اس کا جو عربی زبان میں استعمال ہے نفقہ کے لفظ کا، وہ پورے استعمالات نہیں بیان کرنا ہے، اور بھی مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن نفقہ کا لفظ ہم بولتے رہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے، ہم اردو میں کہیں گے بیوی کا خرچہ۔ بیوی کے خرچے کی ذمہ داری نکاح کے بعد شوہر کی ہو جاتی ہے، لیکن اس جو ہے خرچے کی شرطیں کیا ہیں فقہا کے یہاں؟ کب یہ خرچہ واجب ہوتا ہے اور کب یہ خرچہ واجب نہیں ہوتا ہے شوہر کے اوپر؟ کچھ کس طرح کے مسائل، اور نفقے میں یعنی اس خرچے میں کون کون سی چیزیں ہیں جو داخل ہیں، یہ مسائل آج کے دور میں بڑی کثرت سے پوچھے جاتے ہیں، لوگوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں، بڑا مسئلہ ہوتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو بڑی تفصیل سے اور اچھے انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی لڑکیاں کیا غصے میں آ کر کے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہیں، اور باپ کے گھر رہتی ہیں، شوہر کے گھر جاتی ہی نہیں، اور ساتھ میں کیا ہے، ان کو کیا چاہیے؟ نفقہ چاہیے، یعنی خرچہ چاہیے، شوہر کی طرف سے مطالبہ کرتی ہیں مجھے اتنا چاہیے، اتنے دن تک میں رہی، میرا خرچہ کہاں دیا آپ؟ مختلف طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں ابھی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ نفقہ، یہ خرچہ شوہر کے اوپر واجب تو ہے، لیکن یہ اس کے وجوب کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ تو
تو کیا یہ جو ہے خالص شوہر کے اوپر ہی ہے، یا بیوی بھی کما سکتی ہے، شوہر کی مدد کر سکتی ہے؟ بیوی اگر مالدار گھرانے کی ہے، اس کی اپنی کمائی ہے، اپنی تجارت ہے، کچھ بھی اپنی کمائی ہے آج کے دور میں، اگر وہ جاب ہولڈر ہے، تو کیا اس صورت میں بھی شوہر کے اوپر بیوی کا خرچہ ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یا شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے بیوی، لیکن وہ شوہر کی فرما بردار نہیں ہے، شوہر کے حکم کے مطابق نہیں چلتی ہے، گھر سے باہر اپنی مرضی سے جاتی ہے؟ یا یہ کہ جو ہے شوہر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو ہم استمتاع عربی میں کہتے ہیں، یعنی وہ شوہر کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیتی ہی نہیں ہے، وہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے؟ مختلف جو یہ مسائل ہیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جو اصل جو شادی اور نکاح کے بعد جو اصل چیز ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں وہ جو ہے شوہر کے اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، جس طرح سے رہنا چاہیے، بیوی نہیں رہ رہی ہے اس طرح سے، اور شوہر ایسے رہتا ہے جیسے وہ بغیر شادی شدہ، وہ شادی شدہ ہی نہیں، شادی ہی نہیں کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا شوہر کے اوپر ایسی بیوی کا خرچہ بھی واجب ہوتا ہے؟ سوالات یہی ہیں کچھ جو ہے جو عام طریقے سے ذہنوں میں آتے ہیں، لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو اس درس میں یہ کوشش کریں گے کہ ان سارے سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ یہ مسئلہ کبھی بھی پیش آئے تو لڑکیوں کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور شوہر کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ آج کے درس کا یہ ہے کہ نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، نفقہ شوہر کے اوپر یہ واجب ہے، یعنی بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہے، یہ واجب نفقات میں سے ہے، یہ کوئی جو ہے آپشنل نہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کب یہ واجب ہوتا ہے نفقہ، تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو فقہا نے رکھی ہیں، لیکن ہم اس مسئلے میں پہلے نہیں جاتے۔ اس جو ہے خرچے کے واجب ہونے کی دلیلیں قرآن اور حدیث میں کہاں ہیں، اس کو ہم پہلے پیش کریں گے آپ کے سامنے، پھر ان شرطوں کی طرف آئیں گے جو فقہا نے اس سلسلے میں ذکر کی ہیں، اور مختلف فقہی مذاہب میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف، کی جو شوہر ہے، مولود لہو یہ شوہر، اس کے اوپر واجب ہے، اللہ سے مطلب یہی ہوتا ہے عربی زبان میں کہ یہ واجب ہے، اس کے اوپر واجب ہے رزق ہن و کسوت ہن، ہن کی یہ ضمیر عورتوں کی طرف، یعنی عورتوں کا خرچہ، ان کا رزق، رزق سے مراد کھانا پینا، اور کسوت ہن اس کا کپڑا جو ہے۔ تو شوہر کے اوپر بیوی کا خرچہ واجب ہے، اس آیت سے اس کی دلیل دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت بھی ہے، وَلَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ جو بھی جس حیثیت کے لوگ ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیویوں پر خرچ کریں۔ یہ اس آیت کا جو ہے مفہوم ہے، اس آیت کا معنی ہے، اس آیت کا مطلب ہے۔ تو اس آیت کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ خرچہ عورت شوہر کے اوپر اپنی بیوی کے تعلق سے واجب ہوتا ہے۔ تیسری آیت مشہور آیت، عام طریقے سے مردوں کے حق کو عورتوں پر بیان کرتے ہوئے اور مردوں کی فضیلت، شوہر کی فضیلت بیوی کے اوپر بیان کرتے ہوئے یہ آیت پیش کی جاتی ہے، اور یہ آیت آپ بہت سنتے رہتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے رکھی، قوام بنایا، یعنی مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا، وہ ذمہ داری مردوں کو ادا کرنی ہوتی ہے، عورتیں ان کے ماتحت ہوں گی، ان کے جو ہے نگرانی میں رہیں گی۔ اصل نگران جو ہوتا ہے گھر کے اندر، اصل ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ شوہر ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے۔
اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دی ہے، مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں یہ چیز کیوں دی ہے، یہ فضیلت کیوں دی ہے، یہ قوام کا درجہ کیوں دیا ہے، اس کا نگراں کیوں بنایا ہے؟ دو باتیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے انسانوں کے اندر، تو یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا سبب اس کا یہ بیان کیا کہ بما انفقوا، کیونکہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کو ہی خرچ کرنا، گھر کے خرچے کی ذمہ داری چونکہ شوہر کی ہے، تو گھر میں حکم بھی شوہر ہی کا چلے گا۔ جو خرچہ دیتا ہے وہی حکم بھی چلاتا ہے۔ خرچہ کوئی اور دے، حکم کوئی اور چلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو خرچے کی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، یہ بات جو ہے اسی لحاظ سے سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی آیت بہت کلیئر ہے، اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ خرچے کی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، بیوی کی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو خرچہ دیتا ہے پھر وہی قوام کا درجہ بھی رکھے گا، حکم اسی کا چلے گا نا، اپر ہینڈ اسی کا ہوگا جو خرچہ دیتا ہے۔ یہ ایک جو بہت سوچی سمجھی بات ہے، اور ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے۔ ہم نے بہت دیکھا کہ جہاں کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو اس کا جو خرچہ جو لوگ دیتے ہیں، یا جو زیادہ اس میں حصہ لیتے ہیں، یا اس میں زیادہ ان کا شیئر ہوتا ہے، تو انہی کا حکم بھی چلتا ہے۔ یہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں گے تو یہی ہے، یہ دستور ہے، یہ طریقہ یہی ہے۔ جو خرچہ دیتا ہے حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں جو ہے ایک مثال پیش کروں۔ آرگنائزیشن جو بہت سارے ہیں دنیا میں، اس میں سے ایک آرگنائزیشن ہے، یہ اسلامک جو اسلامی ملک ہیں دنیا کے اندر، مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، تو اس کی ایک آرگنائزیشن ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے اس آرگنائزیشن میں کہ اس جو آرگنائزیشن کے اپنے خرچے ہوتے ہیں، کہیں بھی آپ کچھ بنائیں گے نا تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا خرچہ ہوتا ہے، وہ دینا پڑتا ہے، اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ بنا لیں گے، آپ یہیں پر جو ہے کوئی بنا لیں، کوئی تنظیم اپنی طرف سے، کوئی آرگنائزیشن اپنی طرف سے آپ بنا لیں، تو اس کا خرچہ جو ہوگا، تو جو آدمی خرچہ دیتا ہے نا، پھر وہی اس کا باس بھی بن کر کے رہتا ہے۔ تو اس آرگنائزیشن میں بھی جو ملک خرچہ اس کا اٹھاتے ہیں وہی اس کے باس بھی بنے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ تو صرف کٹھ پتلی ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ وہی ہے، یعنی اس کا دستور ہی یہی ہوتا ہے کہ جو خرچہ کرتا ہے وہی باس بنے گا، یہی اس کا جو ہے دستور ہے۔ تو گھر کے ماحول میں بھی یہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شوہر کی ذمہ داری خرچے کی ہے، تو اس خرچے کی ذمہ داری کی وجہ سے ہی اس کو ایک درجہ اونچا مقام دیا گیا ہے گھر کے ماحول میں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو شوہر کماتے نہیں اور اس کے مقابلے میں ان کی بیویاں خود کما کر کے گھر کا خرچہ چلاتی ہیں، تو ان شوہروں کو اپنی بیویوں سے کچھ کہنے کا حق نہیں رہ جاتا، یعنی وہ خود جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ خود کہیں، کچھ کہیں بیوی سے، کیونکہ خرچ تو وہ کر رہی ہے، تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض عورتیں بہت اچھے اخلاق کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں، خود بھی کماتی ہیں، گھر کا خرچہ اٹھاتی ہیں، اور یا ان کے اپنی جو فیملی ہے، ان کے اپنا جو مائکہ ہے، مائکے کے لوگ بہت زیادہ گھر کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ عورتیں اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار بن کر کے رہتی ہیں، اور بڑے اچھے ماحول میں رہتی ہیں، اور بڑے اچھی طرح سے اپنے شوہر کو شوہر سمجھتے ہوئے رہتی ہیں۔ تو ایسا ہے، میں ان عورتوں کے تعلق سے نہیں کچھ کہتا، وہ ان کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں۔ لیکن آپ جنرلی اگر اس مسئلے کو دیکھیں گے تو وہ عورتیں جو عام طریقے سے یہ جو ہے ہوتا ہے کہ وہ کماتی ہیں اور خرچ کرتی ہیں، اور انہی کے اوپر خرچہ گھر کا چلتا ہے، اور شوہر نہیں کچھ کما پا رہا، یا کماتا بھی ہے تو بہت کم کماتا ہے، تو پھر گھر میں حکم عورت کا چلنے لگتا ہے، اس عورت کا جو کہ گھر میں کماتی ہے، کما کر کے لاتی ہے۔
یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خرچے کی ذمہ داری شوہر کو دی ہے تو شوہر کے درجے کو اوپر رکھا ہے، تو اس کو اوپر رکھنے کے لیے قوام بنانے میں یہ سبب بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عنایت فرمایا۔ تو بہرحال حدیثوں میں بھی یہ قرآن کی چند آیتیں میں نے پیش کی کہ بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہے، تو اس کے لیے یہ چند آیتیں قرآن کی پیش کی۔ حدیثوں میں بھی اس طرح کی باتیں ذکر کی گئی، کئی حدیثیں، کہیں کہیں تو اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی پر جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے کتنی فضیلت ہے اس کی، یعنی وہ تو یہ اس کے اوپر واجب ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن اسلام میں ڈیوٹی بھی جب آدمی اپنی صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، وہ ڈیوٹی ہے لیکن اس کو اجر دیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ جو ہے شریعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے میرے بھائیوں۔ تو حدیثوں میں اس طرح سی بات آتی ہے کہ ایک شوہر جب وہ کما کر کے لاتا ہے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال، یہ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لقمے پر بھی اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داری، بیوی کو اس کا خرچہ دینا، اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، اس کے کپڑے لتے کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری میں چیز آتی ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان کی بیوی نے آ کر کے، جن کا نام ہند تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ ابو سفیان بہت ہی تنگ جو ہے ہاتھ والے ہیں، یعنی بہت ہاتھ روک کر کے خرچ کرتے ہیں، ان کے جو واجب خرچے ہیں وہ بھی مل نہیں پاتے ہیں ان کے اور ان کی اولاد کے لیے۔ تو اولاد کا خرچہ بھی واجب ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا آپ کے سامنے، ابھی پھر بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ہے درخواست کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ فتویٰ طلب کیا تھا کہ اگر وہ ان کے مال میں سے کچھ لے کر کے، جو کہ معروف یعنی عرف جو اس علاقے اس زمانے کے لحاظ سے جتنا خرچہ عام طریقے سے بیوی کے اوپر ہوتا ہے، جو بیوی کے واجب خرچے میں بات آتی ہے، اگر اتنا حصہ وہ لے لیتی ہیں اس کے مال میں سے اور خرچ کر لیتی ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تم اتنا لے سکتی، یعنی گھر میں جو چیزیں ہیں اس کو خرچ کر سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ شوہر کے اوپر بیوی کا خرچہ جو کہ عرف کے مطابق ہے، یعنی یہ عرف جو ہم کہتے ہیں تو اس زمانے کا جو رواج ہے، جو طریقہ ہے، اس کے لحاظ سے جو چیزیں اس میں داخل ہوں گی نفقے میں، خرچے میں، تو وہ خرچہ شوہر کو بیوی کے تعلق سے برداشت کرنا ہوتا ہے، وہ خرچہ اس کا دے گا۔ اور بھی کچھ اس طرح کی احادیث ہے قرآن میں جو ہے عاشرہن بالمعروف، اس کا بھی اس کی جو ہے تفسیر میں بھی یہ بات ذکر کی جاتی ہے، نفقے کے تعلق سے بھی بات کہی جاتی ہے۔ احادیث میں بھی عورتوں کے ساتھ جو اچھے سلوک کرنے کی بات ہے، اس میں نفقہ تو یہ واجب ہے، اس لیے اس کی پابندی بھی ضروری ہوگی۔ تو کئی احادیث میں بھی شوہر کے اوپر بیوی کا نفقہ یعنی بیوی کا خرچہ واجب ہے، اس کا بیان بھی آیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اجماع بھی ہے اس مسئلے میں، امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا اس مسئلے میں، اور دوسرے بھی بعض علماء نے اجماع نقل کیا۔ اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شوہر کے اوپر بیوی کا نفقہ جو دستور کے مطابق ہے، اس زمانے کے حالات کے مطابق ہے، اس علاقے کے حالات کے مطابق ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر، اسی کو معروف عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہے، اس پر لوگوں نے اجماع کر رکھا ہے، یعنی
سب کا اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے کے اندر۔ قیاس یعنی عقل بھی اگر آپ دیکھیں تو عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ یہ خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہونا چاہیے۔ یہ واجب یعنی کمپلسری ہے، کوئی آپشنل نہیں ہے کہ وہ چاہے تو خرچ کرے، چاہے تو بیوی خود اپنا کما کے خرچ کر لے۔ تو یہ کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، کمپلسری کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ واجب ہے، اس کے اوپر ضروری ہے۔ کہتے ہیں عقل کا بھی تقاضا یہ ہے۔ اب کیسے عقل کا تقاضا ہے، میں آپ کو وہ چیز پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے جب نکاح ہو جاتا ہے، شوہر اور بیوی بن گئے دونوں، اور پوری دنیا کے اندر دستور تو یہی ہے نا کہ ہر جگہ نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، اور تمام مذاہب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نکاح کے تعلق سے، شادی کے تعلق سے بہت کم ایسے آزاد مزاج کے لوگ ہوں گے جو شادی کے بندھن میں بندھ کر کے اپنی یہ جنسی خواہش پوری کرنے کے بجائے آزادانہ طور پر اپنی خواہش پوری کرنے کی، یا تو اس میں جو ہے اس لحاظ سے رہتے ہوں، یا یہ کہ اپنی زندگی ان کا لائف اسٹائل اس انداز کا ہو۔ تو ایسے بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو۔ پوری دنیا کی آبادی میں اکثریت آپ کو ایسے ہی ملے گی کہ وہ اپنے اپنے دین اور اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے شادی اور نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، ایک دوسرے سے دونوں کا تعلق اس طرح سے بنتا ہے۔ تو جب یہ شوہر اور بیوی بن گئے تو ہمارے پاس 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ عقل کی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ یا تو شوہر بیوی کے اوپر خرچ کرے، بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب۔ دوسری حالت یہ کہ بیوی شوہر پر خرچ کرے، یعنی شوہر کا خرچہ بیوی کے اوپر واجب ہو۔ اور تیسری شکل یہ ہوتی کہ دونوں شیئر کریں، یعنی شوہر بھی اور بیوی بھی دونوں جو ہے، جو بھی خرچہ ہے گھر کا، دونوں آپس میں اسے شیئر کریں۔ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال میں بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جیسے لوگ روم شیئر کر لیتے ہیں، کبھی آپ بھی شاید اس طرح سے کہیں رہے ہوں، کہیں جاتے ہیں آدمی، اپنا گھر چھوڑ کر کے جاتے ہیں دوسرے شہر میں، چاہے وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے یونیورسٹیوں وغیرہ میں جو پڑھتے رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا ہاسٹل ان کو نہیں ملا۔ اور دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں کام کے لیے، جاب کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ جاب کر رہے ہیں وہاں سے ان کو فیسلٹیز میں اکومنڈیشن جسے آج کل آپ کہتے ہیں، رہنے سہنے کے لیے گھر نہیں دیا گیا ہے، تو انہیں خود ہی اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ بڑے شہروں میں ہی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، اور وہاں کے کرائے زیادہ ہوتے ہیں، تو الگ روم لے کر کے رہنا، الگ گھر لے کر کے رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ جب شیئر کریں گے، روم شیئر کر لیا، کھانا پینا شیئر کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو روم کے کرایہ ہوگا، جو کھانے پینے کا خرچہ ہوگا، وہ بھی ان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ تو سب آپس میں کیا ہوتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، ایک طرح کے پارٹنر ہوتے ہیں، روم پارٹنر ہوتے ہیں۔ اور دوسرے یہ تو وہ سب خرچے میں بھی شریک ہوتے ہیں، سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اور خرچہ جو آتا ہے ان کا، جو مہینے کا خرچہ ہوتا ہے، وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، سب شیئر کرتے ہیں اس میں۔ تو ایک تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اب آپ سوچئے اپنی عقل کے لحاظ سے، گھر کا جو ماحول ہے یہ کوئی روم شیئر والا مسئلہ نہیں۔ گھر، گھرانہ، یہ گھر کہتے ہیں نا کہ آدمی ایک ہوتا ہے مکان اور ایک ہوتا ہے گھر، اردو میں ایسے کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ تو آپ کسی اور زبان میں کہیں گے تو بات نہیں آئے گی۔ ایک ہوتا ہے مکان، مکان یہ اینٹ اور گارے سے بن جاتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ مستری لے کر کے آئیے، مشین لے کر کے آئیے، مزدور لے کر کے آئیے، پیسہ خرچ کیجئے، گھر بنا لیجئے، اچھے سے اچھا شاندار قسم کی کا محل تعمیر کروا دیجئے۔ وہ محل تو ہوگا،
لیکن وہ گھر نہیں ہوتا ہے۔ ایک گھر بنتا ہے چاہے ایک جھوپڑی ہو، جس میں ایک شوہر ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اور جب یہ پوری فیملی ساتھ میں رہتی ہے تو ایک گھر ہوتا ہے۔ تو گھر الگ چیز ہے، یہ کوئی شیئرنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا نا، یہ گھر ہوتا ہے۔ اور جب گھر ہے یہ، تو یہاں لازمی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہونا چاہیے۔ سربراہ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا ایسا جو ہے، اس میں سے کوئی ایک ایسا ذمہ دار رسپانسیبل پرسن ہونا چاہیے جو سب لوگ اس کے پاس جائیں اپنے مسئلے کو لے کر کے۔ گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کو وہ حل کرے گا، اس کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ کوئی کسی کو اپر ہینڈ ہونا چاہیے۔ اگر اپر ہینڈ نہیں ہوگا کسی کا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا گھر کے مسائل میں۔ کچھ بھی چیز ہوگی تو کس کے پاس جائیں گے؟ سب کے آپس میں لڑتے رہیں گے۔ کچھ تو اپر ہینڈ ہونا چاہیے نا کسی کا۔ آپ کسی بھی ملک کو لے لیجئے، کسی بھی آرگنائزیشن کو لے لیجئے، ملک ایسے ہی تو نہیں چلتا نا، کوئی نہ کوئی تو اس میں اپر ہینڈ رکھتا ہے نا۔ کوئی اس کا وزیر اعظم ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی جو ہے اس کا پریسیڈنٹ ہوگا، تبھی تو چلے گا۔ تو گھر کی ذمہ داریاں بھی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گھر بھی ایک کیا ہے، ایک پوری مملکت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو گھر کی بات کر رہا ہوں، مکان کی نہیں۔ مکان ایک الگ چیز ہے۔ گھر جو ہوتا ہے تو گھر کی اس چہر دیواری کے اندر یوں سمجھو ایک ملک بسا ہوتا ہے، جس کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے، جس کی ایک رانی بھی ہوتی ہے، اور اس میں پبلک بھی رہتی ہے۔ ایک گھر ہے یہ، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو سربراہ ہونا چاہیے، اپر ہینڈ کسی کا ہونا چاہیے، جس کی طرف آپ کے مسائل ہوں گے تو آپ لے کر کے جائیں گے، جس کی ذمہ داریاں ہوں گی گھر کی۔ اب یہ اپر ہینڈ ہم نے آپ سے کہا کہ شریعت نے اس کو دیا ہے جو گھر کے خرچے کی ذمہ داری اٹھائے، کیونکہ یہی جو ہے کامن سینس ہے۔ جو بھی ذمہ داری خرچے کی اٹھاتا ہے، اپر ہینڈ بھی اسی کو ہوتا ہے، اور اسی کے پاس لوگ جائیں گے، اسی سے بات کریں گے، اسی سے اپنا مسئلہ جو ہے ڈسکس کریں گے۔ گھر کی جو چیزیں ہوں گی، اگر وہ جو ہے کچھ غلط دیکھ رہا ہے، کچھ کہیں کمی دیکھ رہا ہے، اس کی جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کی ذمہ داری وہ اٹھائے گا۔ اور گھر کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس کے ماتحت رہنا پڑتا ہے۔ تبھی تو اب ہر کوئی جیسی مرضی چاہے گا ویسے کرتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، کسی ملک کو آپ لے لیجئے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، جیسے چاہیں گے کرتے رہیں گے، تو پھر وہ جنگل ہو جائے گا، وہ ملک نہیں رہے گا، سو ہے جنگل راج ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں کون کرے گا؟ آپ طبیعت کے لحاظ سے دیکھیں تو عورت کے مقابلے میں شوہر، مرد جو ہے، مرد کی طبیعت کے لحاظ سے اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فزیکل جو اس کا یہ ہے، جو طاقت بھی اس کو دی ہے، اور ساتھ میں اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں، ان سب کے لحاظ سے وہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ یہ کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا شخص، کوئی بھی جو یہ کامن سینس ہے، تو سینس رکھنے والا کوئی بھی شخص اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ صرف اسلام کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کے وہ تمام مذاہب، جن مذاہب میں انسانی فطرت کو سامنے رکھا گیا ہے اور انسانی فطرت کے لحاظ سے ان کے یہاں کام ہوتا ہے، ان تمام مذاہب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ شوہر کو ہی گھر کے اندر، جو شوہر ہوتا ہے اسی کو اپر ہینڈ دیا جاتا ہے، اور بیوی بھی، بچے بھی سب اس کے ماتحت رہتے ہیں۔ اسی کو یوں بھی کہا جاتا ہے، کبھی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ مشرقی تہذیب ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی ایسٹرن کلچر، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا۔ خود ہمارے اس ملک کے اندر بھی جو پہلے سے، اسلام سے پہلے کا بھی یہاں کا کلچر ہے، آپ جانتے ہیں، یعنی وہ اسلام جو کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے شروع ہوا، ورنہ تو وہ اسلام آدم علیہ السلام سے جو چلا آ رہا ہے وہ تو سب سے پرانا ہے، وہ اصل دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل دین یہی ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اسلامی شریعت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا میں آئے، آپ کو رسول بنایا گیا، اس سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں کی جو تہذیب ہے یہ تو بہت پرانے ہے، یہ بہت پرانا کلچر پوری دنیا میں اس وقت اس زمانے میں تین پرانے کلچر مانے جاتے تھے، اس میں سے ایک یہ انڈین کلچر بھی تھا۔ تو ان کے یہاں اس کلچر میں یہی چیز رہی پہلے سے بھی کہ یہاں وہ کیا کلچر ہے کہ ہمیشہ جو ہے شوہر کو ہی اپر ہینڈ اس میں دیا گیا، کیونکہ یہی انسانی فطرت کے موافق ہے اور اس کی طبیعت کے لحاظ سے یہ موافق ہے کہ خرچے کی ذمہ داری شوہر کو دی جائے اور اپر ہینڈ اس کو دیا جائے۔ یہ گھر کی جو بادشاہت ہے، ایک گھر، میں نے آپ سے کہا کہ ایک گھرانہ کیا ہوتا ہے، ایک سمجھیے کہ ایک طرح سے یہ بھی ایک حکومت ہوتی ہے، ایک ملک ہوتا ہے، گویا کہ وہ اپنا ملک اپنے اندر جو ہے چلا رہے ہیں۔ اور یہی بالکل مناسب، عورت کے اوپر یہ ذمہ داری دی جائے تو باہر جائے اور جو ہے مردوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی گھر کے خرچے کو برداشت کرنے کے لیے، دو پیسے کمانے کے لیے۔ جب باہر نکلتی ہے عورت تو آپ سمجھتے ہیں کہ باہر جو بھیڑیے ہیں اور شہوت کے مارے لوگ ہیں، وہ ایک عورت کو نوچ کھانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ عورت اپنی عصمت اور اپنی عزت کی کیسے ان سے حفاظت کرے؟ آپ تو قصے کہانیوں میں سنتے رہتے ہیں، اور جہاں آزادانہ ماحول بنایا گیا ہے کہ نہیں عورت بڑی آزادی کے ساتھ باہر نکلے، وہاں کے اخبارات میں، وہاں کے نیوز پیپر میں آپ روز اس طرح کی خبریں پڑھیں گے کہ کس طرح سے عورتوں کو ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے اور ان کی عزت اور عصمت کو کس طرح سے تار تار کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں، قانون بنتے ہیں، بڑی سختی سے پیش کی آیا جائے گا ان کے ساتھ جو عورت کی طرف کوئی میلی نگاہ اٹھائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے پارلیمنٹ میں بحثیں ہو سکتی ہیں، قانون بن سکتے ہیں، لیکن آج تک ان میں سے کسی بھی قانون نے عورت کی عصمت اور اس کی عزت کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں، اور اب تک کوئی اس کی حفاظت ہے نہیں۔ روز جو ہے یہ کیسز ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ہمارے سامنے وہ آتے ہیں کیسز جو یعنی کچھ زبردستی کے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس میں عورت بڑی جو ہے جرات مندی کے ساتھ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر پبلک میں اس کو شیئر کر دیتی ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، پردے کے پیچھے جو چیزیں ہیں، عورت جہاں کہیں بھی جاتی ہے، چاہے کام کے سلسلے میں ہو، چاہے کھیل وغیرہ کے یہ ہوں جو ان کے کوچ وغیرہ ہوتے ہیں، یا اور بھی کہیں، تو ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور کبھی ان کی مرضی سے وہ چیز چلتی رہتی ہے، تو چونکہ اس کو پھر زنا نہیں کہا جاتا ہے، ریپ نہیں کہا جاتا ہے یہاں کی زبان میں، تو اس لحاظ سے وہ چیزیں منظر عام پر نہیں آتی، لیکن ہے یہ چیز ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ تو کیا عورتوں کو اسلام ایسے چھوڑ دے گا، ان بھیڑیوں کے حوالے کر دے گا؟ کیا انسانی فطرت اس کو گوارا کر سکتی ہے؟ کیا غیرت کسی کی اس کو گوارا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی جو ہے عقل رکھنے والا شخص، عقل سلیم رکھنے والا شخص، وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے عورت کے لیے مناسب جو جگہ، جو مناسب جو ہے شکل تھی، وہ یہ تھی کہ وہ گھر کے اندر رہ کر کے گھر کو سنبھالے اور خرچے کی ذمہ داری اس کو نہ دی جائے۔ یہ ایک بات تھی جو ہے، جو تین شکلیں میں نے پیش کی تھی نا، اس میں سے مرد کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اب دوسری چیز جو ہم نے آپ سے کہا تین شکلیں ہو سکتی ہیں کہ عورت کو ذمہ داری دے دی جائے، وہ بات بھی آپ کو سامنے آ گئی کہ عورت کو اگر خرچے کی ذمہ داری دے دی جائے گی تو اس کے بڑے مسائل فزیکل طور، خاص طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت کو پیدا کیا ہے،
اس کی جسمانی کیفیت اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتی۔ ایک دوہری ذمہ داری اس کو جو ہے اٹھانی پڑے گی، یاد رکھ۔ میں یہ دوہری ذمہ داری کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ بچہ پیدا کرنا، بچہ جننا، یہ عورت ہی کر سکتی ہے، مرد تو نہیں کرے گی، مرد تو نہیں کرے گا نا۔ ایک عورت جس کی شادی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد وہ پرگننٹ ہو، بچے کا مسئلہ ہوگا۔ اگر اس کے لیے اکثر آپ سنتے رہتے ہیں نا، آج کل ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں، بیڈ ریسٹ بتا دیا گیا، بڑا وہ لفظ ہو گیا بیڈ ریسٹ کا جو ہے ڈاکٹروں کی طرف سے۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے، میں اس کی طرف نہیں آ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت عورت کو بڑا سنبھل کر کے رہنا پڑتا ہے۔ وہ عورتوں سے پوچھیے نا، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے عورتوں کو ان دنوں میں۔ اسی لیے تو ماں کا درجہ بڑا اونچا رکھا گیا نا اسلام میں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو عورت کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے جب وہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اب اس دوران وہ کام کے لیے جائے تو دنیا کے کاموں کا سلسلہ کیا ہوگا، ذرا سوچ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ مسائل کیا ہوں گے آپ سوچئے نا تھوڑی دیر کے۔ دنیا میں سارے کاموں سے مردوں کو نکال دیجیے، عورتوں کو رکھ دیجیے صرف، تو کیا صورتحال ہوگی اس کے۔ آپ اس کا تصور کریں۔ یقیناً جو ہے، جو لوگ اس کا نعرہ دیتے ہیں کہ نہیں دونوں ساتھ ساتھ کام، مرد بھی کام کریں عورتیں بھی کام کریں، تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ پھر اس کو خود ہی چھوڑ کر کے سب کچھ جو ہے کہیں نہیں 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 ہم غلطی پر تھے۔ یہ عورت کو خواہ میں دوہری ذمہ داری میں جکڑا جاتا ہے، اس میں نا پریشانی اس کو پہلے ہی اس کو پریشانی ہوتی ہے گھر کے۔ یہ کام ایسے ہے نا کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے عورت۔ جب یہ سب چیزیں ہو گئی دنیا کے اندر، تو وہیں سے بہت سے مسائل نے جنم لیا، اور میں آپ کو تیسری جو بات ہے گی نا ابھی، تو اس کے بارے میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ لیکن یہ دوسری چیز ہے، جو دوسری بات تھی کہ عورت کو اگر یہ ذمہ داری دے دی جائے، اور فطری طور پر عورت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچے کا اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دودھ کیا شوہر پلائے گا؟ کیا شوہر کی چھاتی میں دودھ آئے گا؟ کیا یہ کام شوہر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ چھوٹے بچے کو پالنا میرے بھائیوں شوہر کا کام، مرد، میں شوہر کی بات نہیں کرتا، مرد جو ہے مرد کا کام نہیں، اور نہیں کر پاتا ہے۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر رکھی ہے۔ جب بچہ اس کی پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو تبھی سے اس کی ممتا اس بچے کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اس کو اردو میں ہم لوگ محاورے میں ممتا کہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب طرح کا احساس ہے جو اللہ تعالی دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کتنی جو ہے جانوروں کو دیکھ لیجئے، پرندوں کو دیکھ لیجئے، کیا ہوتا ہے ان کے یہاں۔ کتنے جانور ایسے ہیں کہ وہ جو مادہ ہوتی ہے نا، بچے کا پورا معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ نر کا تو کہیں اس پہ دور دور تک نام و نشان نہیں۔ جہاں جوڑے نہیں ہوتے جن جانوروں میں اور جن پرندوں میں، ان میں جو ہے صرف مادہ کو ہی پورا سب کچھ کرنا تھا، اور اسی سے پھر وہ بچے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر الگ ہو جاتے ہیں ماں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی یہ رکھی، تو یہ کام تو عورت کو کرنا ہی پڑے گا میرے بھائی۔ وہ عورتیں جو چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر کے جاتی ہیں کام کے لیے، جو تیسرے میں اصل میں یہ چیز آتی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں ان کا دل، ان کے دل سے پوچھئے کہ ان کی ممتا کتنی مجروح ہوتی ہے، کتنی زخمی ہوتی ہے۔
لیکن مجبوری میں انہیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں میرے بھائی۔ تو عورت کا مزاج، عورت کی طبیعت، عورت کی فطرت، عورت کی جو فزیکل چیزیں، یہ ساری چیزیں اس بات کے لیے مناسب تھیں کہ وہ گھر کی چہر دیواری میں رہے اور باہر سے اس کا کنیکشن صرف ضرورت کے مطابق ہی رہے، اور یہ سردی اور گرمی برداشت کر کے پیسے کما کر کے گھر میں لانا اور خرچے کی ذمہ داری اٹھانا یہ شوہر کے اوپر ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے تو آزاد رکھا ہے۔ نہ اسے بچہ پیدا کرنا ہے، یعنی بچہ جنما نہیں ہے اس کو، بچہ چھوٹا ہے تو اس کو دودھ پلانا نہیں ہے اسے، بچے کی پوری جو چھوٹے میں جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ سب وہ نہیں کرتا ہے، اس کی طبیعت کے بھی موافق۔ تو یہ دوسری بات تھی میرے بھائیوں کی، شوہر کی، یا تو شوہر اٹھائے یا تو بیوی اٹھائے۔ اب تیسرا کیا ہے کہ دونوں شیئر کریں۔ یہی ہم عقل کی بات کر رہے تھے نا کہ اس کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں۔ تو تیسرا کیا ہے کہ دونوں شیئر کریں اس کو، یعنی شوہر بھی اٹھائے ذمہ داری، وہ بھی کمائے اور بیوی بھی کمائے، اور بیوی شوہر کا ہاتھ بٹائے اس کے اندر، دونوں مل کر کے کمائیں اور مل کر کے گھر کا خرچہ اٹھائیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں۔ تو آج کے دور میں چونکہ اس کا بہت زیادہ چرچا ہے اس کا، اور بہت ساری یورپین کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں اس طرح کا ماحول بھی ہے، اور ہمارے یہاں بھی اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے کی بہت کوشش بھی ہو رہی ہے کہ دونوں، یعنی کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہے، لائف پارٹنر ہے۔ میں اس کے پہلے بات اس کے بارے میں آپ کو نکاح کے وقت بتا چکا ہوں، اصل میں یہ نفقے کی بات ہے، لیکن اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ لائف پارٹنر نہیں ہے، یہ کوئی روم شیئر نہیں ہے، جو روم جو ہے شیئر کر لیتے ہیں، سب ساتھ میں رہتے ہیں تو سب کماتے ہیں اور سب جو ہے خرچ کرتے ہیں، یہ ویسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہ کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں پھر سپریٹ ہو جاتے ہیں، وہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان مجبوریوں کی وجہ سے ہی وہ شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ روم، ورنہ اگر وہ مجبوریاں نہ ہو تو کوئی آدمی دل سے یہ چیزیں نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ سپریٹ رہے۔ تو یہ لائف پارٹنر ہی کی اصطلاح ہمارے نزدیک یہ غلط ہے، لائف پارٹنر نہیں ہے، یہ تو گھر ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے شریک پارٹنر نہیں ہے، بلکہ اس میں سے ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد ہے، بچے ہیں، یہ ایک گھر ہوتا ہے جس میں ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے اس گھر کے اندر، ہر ایک کو اس کی جو ہے اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کی جگہ پر اس کو رکھا گیا، اور ان کے درمیان یہ کوئی پارٹنرشپ کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، شراکت کا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر ہے تو ہم اس کو جو ہے شیئر کر لے رہے ہیں، ساتھ میں رہ رہے ہیں، ویسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ شوہر اور بیوی ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان دونوں کی اپنی ایک زندگی ہے جو ازدواجی زندگی کہلاتی ہے، جو ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، جس میں جب کوئی شخص دوسرے کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس میں احسان کا وہ جذبہ نہیں آتا ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں، وہ لائف پارٹنر میں وہ چیز نہیں، وہ تو احسان پھر مانتے ہیں اس کو نہیں، بلکہ یہ وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے، یہ رحمت کا ایک جذبہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، وہ اس لحاظ سے وہ لوگ رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو ہے دونوں شریک ہو، دونوں کمائے، دونوں کرے، تو اس میں بھی عورت کے اوپر دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے، یاد رکھیں۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی عورت باہر کی ذمہ داریاں بھی اٹھائے خرچے کے لیے اور گھر کی ذمہ داریاں بھی اٹھائے اور وہ سکون کے ساتھ رہ رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے۔ گھر کی ذمہ داری تو اس کو رہتی ہی رہتی ہے نا، اس پہ کہاں شوہر اس کے ساتھ شیئر کر پائے گا؟ میں نے ابھی بتایا نا کہ بچہ کیسے جنے گا،
اس لیے جو مساوات کی بات کرتے رہتے ہیں وہ یاد رکھیے کہ دونوں چونکہ فزیکل لحاظ سے دونوں میں مساوات نہیں ہے، تو ذمہ داریوں کے لحاظ سے مساوات کیسے آپ بنا سکتے ہیں دونوں؟ تو عورت دوہری ذمہ داری کی جو ہے کہہ لیجئے کہ اس کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بڑا بوجھ ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت سی عورتوں کے انٹرویو سنے جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ خود بھی جاب ہولڈر رہی یا وہ جو ہے کام کرتی رہی، تو انہوں نے بتایا کہ بہت ہم تھک جاتے ہیں ایک دوہری ذمہ داری، اور دونوں ذمہ داری گھر کی ذمہ داری اور باہر کی ذمہ داری میں بیلنس کر کہ دونوں ذمہ داری ہم پورے طریقے سے ادا کر لے جائیں، ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ وہ خود جو ہے عورتوں نے بیان کیا ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ عورت کو گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہی پڑے گی اور ساتھ میں باہر کی ذمہ داریاں بھی ڈال دی نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا آپ لوگ، کہ عورت اگر کچھ کر سکتی ہے اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ دو پیسہ کما سکتی ہے تو اس کو حق نہیں ہے یہ کمانا نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ یاد رکھ لیجئے گا، وہ کما سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے مضاربت کا ایک تھا کہ پیسہ اگر ہے اس کو اپنے باپ کے اس سے وراثت میں ملا ہے یا شوہر سے ہی ملا ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، اس نے تجارت میں لگا دیا، اس کو بینیفٹ مل رہا ہے، کر سکتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ وہاں پہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتی ہے نا، تو یہ ذمہ داری صرف گھر کی ہی ہوتی ہے، صرف اس کو انکم آتی ہے۔ تو اسی طرح کی چیزیں آپ کو ملے یا گھر کے کاموں سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو پچھلے زمانے میں جو عورتیں کرتی رہیں، گھر میں کپڑے سی لیے تو اس کے کچھ پیسے آ گئے، تو گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ وہ گھر میں ہی رہ کر کے اس طرح کے کام کر لیتی تھی، کچھ بچوں کو پڑھا دیا، کچھ کر لیا، اس طرح سے جو ہے دو پیسے کما لیتی تھیں۔ تو ان کو کچھ یہ رہتا تھا عورتوں کو کہ شوہر کی طرف سے پورا ان کو خرچہ نہیں مل پاتا ہے، یا شوہر جو کما رہا ہے وہ کافی بھی نہیں آتا، اور شوہر سے مانگتے ہوئے بھی خراب لگتا ہے کہ گھر کا خرچہ ہی مشکل سے چل رہا ہے، تو مزید بیوی کے خرچے کے لیے تو اس کو ہمیشہ شوہر کا منہ دیکھنا پڑے، اور شوہر کے پاس اتنا ہے نہیں کہ وہ مانگ سکے، تو ایک ایک پیسے کے لیے وہ محتاج ہو، تو تھوڑے سے کچھ کام کر لیتی ہے کہ گھر کی چار دیواری میں۔ میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو برابری کا درجہ دے کر کے وہ بھی جاب ہولڈر یہ بھی جاب ہولڈر، دونوں جاب ہولڈر ہیں، دونوں جاب کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ابھی آج کل یہی چل رہا ہے ٹرینڈ، لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں بیٹھائی جا رہی ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگی تعلیم ہے، بچے ہیں تو ہم کو اچھے اسکول میں بچوں کو پڑھانا ہے، تو شوہر کی اکیلی کمائی کافی نہیں ہے، تو چلو بیوی بھی کہیں جاب کر لے، بیوی چونکہ پڑھی لکھی ہے، چونکہ اب عورتیں زیادہ پڑھی لکھی ہیں، اب آپ جانتے ہیں اس چیز کو، تو بھی کہیں جاب کر لے، دونوں کریں تو کیا نقصان ہے اس میں، اسی طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز میں چونکہ بہت کامن چیز ہے کہ دونوں جاب کرتے، تو سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کا جو ہمارا جو اسٹیٹس ہے، جو ہماری اقتصادی حالت ہے، ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو لائف اسٹائل ہے یا جو ہے لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے نا اس کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں، تھوڑا ہائی رکھ سکتے ہیں اور مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے آج کل ذہنوں میں بیٹھائی جاتی ہیں، تو اس طرح سے بہت ساری ہماری بہنیں، ہماری عورتیں جو ہے یہ جاب کے لیے، ہم بھی جاب کریں گے، ہم بھی جاب کریں گے۔ تو سوال یہی ہے نا کہ گھر کے اندر شوہر ہے، اس کو گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ سربراہ بنایا گیا، اس کا وہ جو ہے اپر ہینڈ تھا، پھر اس کے نیچے وہ بیوی ہوتی ہے اس کے، پھر بیوی کے نیچے وہ بچے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، وہ حدیث آپ جانتے ہیں، میں اس کو بیان نہیں کر رہا۔ تو شوہر جب کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو گھر میں شوہر کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری بیوی ادا کرتی ہے نا، اب وہ بھی چلی جائے گی تو گھر میں یہ ذمہ داری ادا کرنے والا تو کوئی نہیں رہ گیا، تو گھر نہیں رہا پھر، تو پھر کیا ہو گیا ہو جو ہم نے آپ سے کہا، روم شیئر کر لے رہے ہیں،
یہ تو دونوں لائف پارٹنر ہیں، دونوں کیا ہے شیئر کر رہے ہیں گھر کو، خرچہ بھی دونوں دے رہے ہیں، اور ایسے ساتھ میں رہ رہے ہیں، دونوں اپنا اپنا کام بھی کر رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے بینک بیلنس بھی ہیں، اور ساتھ میں یہ گھر کا خرچہ شیئر کر لے رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ روم شیئر کرنے والا مسئلہ ہو گیا، یہ کوئی گھر تو نہیں رہا نا پھر، یہ شکل ہو جائے گی میرے بھائی میری بہن، تو یہ چیز بھی غیر فطری ہوگی پھر، یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے، اس کے اندر بھی پھر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ان گھرانوں کو بھی، اور ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی جن کے یہاں اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت صبر کر کے رہ جاتے ہیں لوگ، اور پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، تو چل جاتی ہیں یہ چیزیں کچھ دنوں تک، ورنہ زیادہ دنوں تک یہ چیزیں چلتی نہیں۔ اور کوئی بہت ہی صبر کرنے والا ہوتا ہے تو زندگی بھی پوری گزر جاتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے زیادہ تر یہ کون لوگ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جن کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، تو وہ بھی کماتے ہیں وہ بھی کماتے ہیں، دونوں جو ہے وہ اس لحاظ سے زندگی بسر کرتے ہیں، ایک ہیرو ہے ایک ہیروئن ہے، جو ہے چلا چلا چل رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی زندگیاں آپ پڑھیے تو ان کے بریک اپ تو بہت ہوتے رہے، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ فطرت کے خلاف، یہ چیز نہیں چل سکتی، دونوں ایک ہی درجے میں رہیں گے گھر کی چہار دیواری میں تو وہ گھر نہیں رہا، وہی وہ لائف پارٹنر ہوتے ہیں صرف، وہ گھر نہیں۔ تو پارٹنر جب ہے تو جب چاہیں آپ پارٹنرشپ ختم کر دیں، سپریٹ ہو جائیں، یہی ہوتا ہے پھر۔ روم شیئر کیا تھا، جب تک مجبوری تھی کیا تھا شیئر، اب مجبوری نہیں، میں خود اپنا جو ہے الگ سے رہ سکتے ہیں، سپریٹ رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، تو پھر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ تو یہی حال اس طرح کی شادیوں میں بھی ہے، اور اس طرح کے ماحول میں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے میرے بھائیو، یہ بہت بعض عورتیں ہوتی ہیں جو بڑے اچھے مزاج کی ہوتی ہیں، بڑی اچھی اخلاق والی ہوتی ہیں، میں ان عورتوں کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ کمانے کے باوجود بھی گھر کی ذمہ داریوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور شوہر کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتی کہ وہ گھر کا خرچہ خود اٹھاتی ہیں، اور شوہر کی پھر جو ہے وہ جو بالادستی ہے یا اپر ہینڈ جو اس کا ہے، اس کو وہ تسلیم کرتے ہوئے رہتی ہیں، اور کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتی کہ میں کماتی ہوں اس لیے میں جو ہے تمہاری کوئی بات نہیں سنتی، میں تمہارے نیچے اور تمہارے ماتحت کیوں نہ رہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اور وہ صرف اس وجہ سے کماتی ہیں کہ گھر کا خرچہ چل سکے، بچوں کی تعلیم کا اور بچوں کے خرچے کا، چھوٹی موٹی ان کی جو خواہشیں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ خواہشیں کسی طرح سے پوری ہو سکیں، تو اسی لحاظ سے وہ گھر شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں، تو یہ گھر چلتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ عورت اس ماحول میں بہت تھک جاتی ہے، دوہری ذمہ داری اٹھاتے اٹھاتے۔ تو یہ تین شکلیں ہم نے پیش کر دی نا آپ کو، تو اس میں وہی پہلی شکل ہے کہ شوہر اٹھائے، یہی فطری ہے میرے بھائی، یہی نیچرل ہے، اور اسی لیے اسلام نے اس کو رکھا ہے، اور یہی عقل کا تقاضا۔ بہرحال وقت آج کا ہو گیا، ابھی جو ہے پھر اس نفقے کی کیا کیا شرطیں ہیں وہ سب انشاءاللہ آئندہ دروس میں آپ کے سامنے آئیں گے، اور تفصیلات بھی نفقے سے متعلق آتی رہیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم۔